اس دنیا میں ایک ایسی وادی موجود ہے جس کا ذکر آتے ہی دل میں خوف سا طاری ہو جاتا ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں کبھی چاند اور سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، جس کی وجہ سے یہ وادی ہمیشہ تاریخیوں میں ڈوبی رہتی ہے۔ اس وادی تک آج تک کوئی انسانی جان نہیں پہنچ پائی۔ اس وادی کے بارے میں مختلف ماہرین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ وادی جنات کا خاص مسکن ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ کسی اور دنیا میں داخل ہونے کا ایک پر اسرار راستہ ہے، اور اس پر اسرار وادی کا نام کوہ کاف ہے۔ جب ہماری سوچ میں کوہ کاف کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کہانیاں گھومنے لگتی ہیں جو ہم نے کبھی کسی دور میں پڑھی یا سنی ہوں، جس میں کسی خوبصورت پری کو جن نے اغوا کیا ہو، یا تو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں کو کسی طلسمی جادوگر نے اپنے جن سے اغوا کروا کر کوہ کاف کے پہاڑوں کے کسی ویران مقام پر لے جا کر قید کر دیا ہو۔ کوہ کاف سے منسلک کہانیاں افسانے پورے وسط ایشیا اور خلیجی ریاستوں میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ کوہ کاف کی روایات تحریری شکل میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ وقت قدیم سے آج تک سینہ بہ سینہ بھی منتقل ہوئی ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف خلیجی ریاستوں اور عربوں میں افسانوی پہاڑی سلسلے کے طور پر جانا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اس پہاڑ کو قرآن میں موجود سورہ کاف سے بھی جوڑتے ہیں۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے چمکتے ہوئے زمور سے بنایا ہے۔ قدیم علم نے ان پہاڑوں کو اپنے ایسے اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا کہ نسل انسانی کی کوئی بھی حکومت کوہ کاف پر قبضہ کرنے میں ناکام رہی۔ کوہ کاف زمین کا سب سے دور دراز کا مقام کہا جاتا ہے، جو ایک طویل پہاڑی سلسلے پر مشتمل ہے۔ کوہ کاف داستانوں میں زرتش کی زمین اور سمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ بعض روایت میں کوہ کاف جنات کے شہر سے بھی جانا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت سی حکومتیں قائم کی تھیں۔ 13ویں صدی کے عظیم صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں کاف پہاڑی کی طرف چلے گئے، اس امید سے کہ آب حیات کوہ کاف کے پہاڑوں کی کسی چوٹی پر موجود ہے۔ اور جب حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا، جو قیامت کا سور پھونکنے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہے تھے۔ اب حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن جلال الدین رومی کے ان الفاظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور چھپا ہوگا۔ شاید اس بات کا تعلق کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ خلیجی ریاستوں کے افسانوی داستانوں کے مطابق کوہ کاف میں ایک عجیب و خلقت سمرغ نامی پرندہ موجود ہے، جو جسامت میں اور قوت میں اتنا طاقتور ہوتا ہے جو پورے ایک ہاتھی کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سمرغ نامی یہ پرندہ پرندوں کا سردار بھی کہلایا جاتا ہے۔ مشہور تاریخ دان الطبری کے مطابق سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاف پہاڑ کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا کوہ کاف کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔